بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی کے بچھائے جاتے تھے کیونکہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے تھے۔ چھوٹی سی چھوٹی کوتاہی پر کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تھیں تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت کے دن اسے پلکوں سے اٹھانا پڑے گا۔ گداگروں کو پورا محلہ جانا کرتا تھا اور گھر میں ان کے لیے خصوصی کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ محلے کا ایک ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں 50 مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا، لیکن مجال ہے کہ کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے۔ یرکان اور شدید سر درد کی صورت میں مولوی صاحب سر پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور آدمی بھلا چنگا ہو جایا کرتا تھا۔ گھروں میں خط آیا کرتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے ہی خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا اور کھانا پانی کیا اور سائیکل پر یہ جا وہ جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصر اللہ من الفتح القریب پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں لوگ کسی کی بات سن کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سارے محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہکے لگائے جاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہ آتی۔ میٹھے کی 3 ہی اقسام ہوتی تھیں، زردہ، کھیر اور حلوہ۔ آئس کریم دکانوں پر نہیں بلکہ لکڑی کی بنی ہوئی ریڑھی پر ملا کرتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے مکینک موجود تھے جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیص کا کونا منہ میں دبائے سائیکل میں ہوا بھر رہا ہوتا تھا۔ نیاز بنتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا۔ دودھ کا پیکٹ اور دکانیں بہت بعد میں وجود میں آئیں، پہلے تو لوگ باڑے سے دودھ لیا کرتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھیں، وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں، محلے کے بابے حقہ پی رہے ہوتے تھے۔ جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے ہوئے تھے۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا اور فریج کے بغیر مٹکے اور سراہی کا پانی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا، ہم قدیم سے جدید دور میں آ گئے۔ اب باورچی خانے سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتے، کھانا بیٹھ کے نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں ہر گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامن کی گولیاں ہر روز موجود ہوتی ہیں۔ ذرا خود کے بارے میں یہ ساری باتیں سوچ کر دیکھیں تو آپ کو یقیناً سب کچھ نظر آ جائے گا جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی بیسک زندگی سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آج بھی تم لوگوں کو کہتی ہوں کہ تم ساتھ والوں کے دکھ درد بانٹنا شروع کر دو، تم غریبوں کے درد بانٹنا شروع کر دو، تم ساتھ والوں کے ساتھ پیار و محبت شروع کر دو، تھوڑی سی ماضی کی زندگی دوبارہ اپنانا شروع کر دو، مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا شروع کر دو، دنیا جہاں کی نعمتوں سے دور ہٹ جاؤ، اوون اور فریج کے استعمال کو چھوڑ دو، پریشر کوکر کو استعمال نہ کرو، اپنی زندگی کو سادگی کی طرف لے آؤ، تو تمہارے گھر میں رکھا ہوا یہ دوائی کا ڈبہ بھی پہلے کی طرح غائب ہو جائے گا۔ خداوند سے دعا ہے کہ دیکھنے والے کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔